جی چوئی صاحب. شبر زیدی صاحب، ایک تو آپ خوش نہیں ہوتے. ایک انہوں نے ڈالر نیچے کیا، انہوں نے اسٹاک ایکسچینج اوپر لے گئے، اور بالآخر ناقابل یقین حد تک ان کو کامیابی ہوئی کہ آئی ایم ایف نے بالآخر آخری دن ان کو وہ دے دیا پروگرام. تو یہ تو اب ان کے آپ ان کو کریڈٹ دیں. نمبر 2، اچھا یہ بڑا پرابلم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے، شبر زیدی، حفیظ شیخ، شوکت ترین، اشفاق حسن اور باقی جیت جو اکانومسٹ ہیں اور سکہ بند ہے، ان سے بڑے خائف ہے. وہ کہتے وہ یہ جو نام دیے جا رہے ہیں یہ کیا کر لیں گے. تو وہ آپ کے وزیر اعظم بننے سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی. دیکھیے بات یہ نا کہ میں پھر کہتا ہوں صاحب شخصیت کی بات نہیں کریں. دیکھیں ہر آدمی کو پاکستان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اگر میں اگر ایک کمزور ملک ہوں یا میری معیشت کمزور ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ آپ شخصیتوں کی بات کریں کہ جی میں کیا ہوں یا یہ کون ہے یا بھی کون ہے. پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ شخصیتوں کے الجھ کر رہ گئے ہیں ہم لوگ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستانیوں نے ایکسپورٹ بڑھی، آپ کی ریمیٹنس بڑھی، آپ کی کیا آپ نے امپورٹ کو ایکچولی کم کر سکے آپ؟ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، میں اس بات سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو پیسے اب آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ پیسے آپ کے پاس نومبر میں آ جانے چاہیے تھے. دوسری بات، آج آپ بزنس ریکارڈر اٹھا کے دیکھ لیں. آج بزنس ریکارڈر کی یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ جو ہمارا نیپرا ہے وہ جو اگلے بجلی کی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں پرائسز دے رہا ہے، اس میں ڈالر کا ریٹ وہ 325 روپے لے رہا ہے 2024 میں. تو میں پھر کہتا ہوں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا غلام حسین صاحب، مگر میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شخصیتوں سے نکل کر آپ پاکستان کی بہتری کے بارے میں بات کریں. یہ بات کریں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیا ہے، یا ریمیڈیز کا ٹارگٹ کیا ہے، یا یہ بتائیں کہ آگے امپورٹ کو کیسے کم کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں کرنا کہ نہیں میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا، یہ بیکار کی باتیں ہیں. اگر 325 پہ نیپرا اپنا ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح کیا ہونے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کبھی خوش ہونے والی بات نہیں ہے، ناخوش اور خوش ہونے والی بات نہیں ہے. میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو غلط ثابت ہو. مجھے یہ بتائیے، جب میں نے 2021 میں کہا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں، آپ سارے تو میری بات نہیں مان رہے تھے نا. اب ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے یہ کر دیا؟ تو بیکار کی باتیں کرنے والی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیں، ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیا ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کی خدمت سے سب سے زیادہ جن کو افیکٹ ہونے والا ہے، کیا وہ پاکستان کے موجودہ حالات کی جو نازکیت ہے، نزاکت ہے، کیا اس سے واقف ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ بیکار کی باتیں کر کے ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا شبر، یہ بتائیں کہ یہ جو عوامی جمہوریہ چین، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر اور دوسرے کئی ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے مل جل کے ملک کو آگے لے کے جائیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ آئے گی. تو اس کی طرف بھی کوئی توجہ دے رہے ہیں یا پھاڑلو ہی چل رہا ہے؟ دیکھیے میرا یہ ویو ہے کہ جو آئی ایم ایف والوں نے جو بات ڈیولپمنٹ کی ہے، کل ایسٹر پیروز نے جو بات کی ہے، آج بات کی ہے، وہ اسی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پولیٹیکل پارٹیز بائی نہیں کرنے والی ہمارے پروگرام کو تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بائی ان کرنا ہے. مگر میری بات سنیں، میرا سوال ہے جو غلام حسین صاحب اور گوبند صاحب، یہ بات ہمیں آئی ایم ایف کہے گا یا ہمیں سعودی عرب کہے گا کہ ہم صحیح ہو جائیں؟ ہم خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں؟ ہم کیوں نہیں ہم تو ہیں ہی صحیح. ایز اے پاکستانی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اب معیشت کے اوپر یگانگت لانی ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ معیشت کے اوپر اختلافات کس بنیاد پر ہیں. دیکھیں اگر وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے واحد سولوشن ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
سیاسی اختلافات کو کم کر کے معیشت پر یگانگت لانے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا پاکستان میں خود بغیر کسی کے کہے ہوئے؟ یہ اس کو کرنے کے لیے کیا سعودی عرب کی ڈکٹیشن چاہیے ہمیں؟ یہ مجھے بات سمجھاتے ہیں یہ کیوں ایسی پوزیشن آتی ہے؟ اچھا وہ پر جب آپ نے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، یو آلسو نو اٹ مچ بیٹر دین اینی ادر پرسن، کہ پھر کچھ رہتے دینی پڑتی ہیں، کوئی لو دو کی بنیاد پر کام کرنا پڑتا ہے. لوگوں کا اگر ہانکا کریں گے تو پھر یہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. اچھا جو صاحب آگے بڑھتے ہیں. اچھا شبر زیادی صاحب، ظاہر ہے مڈ آف دس منتھ جو ہے وہ ان کے جو ریویو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، اس سے پہلے جو آئی ایم ایف نے 3 ارب جو ڈالر دینے ہیں، ہم سے کیا مانگا ہے؟ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے ارب ڈالر کی یقین دہانیاں جو ہیں حکومت کہہ رہی ہے کرا دی ہیں. چین پاکستان کو 3.5 ارب ڈالر فراہم کرے گا. چین کے 2 ارب ڈالرز ڈپازٹ میں رکھے رہیں گے. چین کے کمرشل بینکس 1.5 ارب ڈالرز فراہم کریں گے. سعودی عربیہ پاکستان کو 2 ارب ڈالرز فراہم کرے گا. متحدہ عرب امارات 1 ارب ڈالرز فراہم کرے گا. عالمی بینک ہمیں 50 کروڑ ڈالرز فراہم کرے گا. ایشیائی ترقیاتی بینک 50 کروڑ ڈالرز. ایشیا انفراسٹرکچر بینک 25 کروڑ ڈالر. جنیوا کانفرنس کے جو اعلان کردہ وہاں سے ہمیں جو فلڈ کے سلسلے میں 35 کروڑ ڈالرز بھی حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس آ جائیں گے. اگلے جو شبر زیدی صاحب کم از کم ایک وقت یہیں رک جائیں. جی پلیز. یہ سارے ایڈ کر لیں، یہ سارے اماؤنٹ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو ایڈ کر لیں. اور اب یہ بتائیں کہ کیا قسط اس سے زیادہ بنتی ہے، کب بنتی ہے؟ میں وہی سوال میں کرنے جا رہا تھا کہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ جو 11 بلین ڈالر کا کی ہوا ایک سال سوئٹزرلینڈ اس پہ آ رہے ہیں جو سب اس پہ آ رہے ہیں. یہ جو شبر زیدی صاحب ہم نے 11 ہوا نا، ادا کتنا کر دیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال آپ کو اس سال کوئی 10 سے 11 ارب ڈالر کا آپ کی پیمنٹ ہے دسمبر تک، جو ابھی تک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. دسمبر تک 11 ہے نا، اس کے بعد بھی دسمبر کے بعد بھی تو ملک باقی رہنا ہے نا. ہاں نہیں وہ تو ہے نہیں. شبر زیدی صاحب میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو موجودہ اب حکومت جو ہے یہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی صاحب کو ختم ہو جانی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکرز آ جائیں گے، کیونکہ یہ حکومت تو آلموسٹ اٹ از دیئر ختم ہونے والی ہے، باقی ان کے پیچھے تھوڑے دن رہ گئے ہیں. تو کیئر ٹیکرز کے لیے پہلا جو بڑا چیلنج معاشی طور پہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد ظاہرہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں یا 90 دن کے بعد، تو آنے والے جو لوگ ہوں گے، نئی حکومت ہوگی، اس کو کیا کرنا ہوگا آپ کی نظر میں؟ امیڈیٹ ایکشنز کیا لینے ہوں گے؟ کیئر ٹیکر کے پاس سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچائیں، کیونکہ وہی پرابلم جو آج ہے وہ دسمبر میں کھڑا ہوگا. کیونکہ آپ نے 11 تو سب جمع کر کے بنا لیے، جو انسٹالمنٹ ہے وہ آگے، اس کے بعد بھی 8-10 کی شارٹیج پھر بھی رہ جاتی ہے. صحیح. تو کیئر ٹیکر کے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو ہوگا اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو بچانا. دوسری بات کیئر ٹیکر کے پاس مسئلہ یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر کو وہ ساری چیزیں پوری کرنی ہوں گی جو آئی ایم ایف کہہ کے جا رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے، مگر کیئر ٹیکر کو صرف 3 مہینے رہنا ہے. یہ مسئلہ جو آنے والا ہے یہ اگلی گورنمنٹ کا ہے جو الیکشن کے بعد آئے گی. اور اس کو امیڈیٹ کام یا ایک نئے آئی ایم ایف جو پیکج کی طرف یا ڈیل کی طرف جانا پڑے گا، یا اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بالکل 100% یقین ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، تو وہ بالکل پاکستان کو نہیں جانتا اور اس کو کچھ نہیں آتی. تو یہ تو آپ سمجھے کہ تقریباً یقینی حیثیت ہے کہ پاکستان کو اگلے آئی ایم ایف پروگرام پہ جانا پڑے گا. اب اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ میری بات کو لکھ لیں، اگلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں قرضوں کی ری شیڈولنگ بھی کرانی ہے. کیا وہ قرضوں کی ری شیڈولنگ ہم اس وقت تک کرا لیں گے یا نہیں کرائیں گے، یہ بنیادی پوزیشن ہے. اگر اس وقت تک ہم قرضوں کی ری شیڈولنگ کرا سکے تو پھر پاکستان اگلے معاملات سے بچ جائے گا. اگر قرضوں کی ری شیڈولنگ نہیں کرا سکے تو پاکستان کے لیے خرابی بہت بڑھ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں ہمیں اپنے امپورٹ کے بل کو اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، جس کی پاسبلٹی مجھے آج کی حالات میں نظر نہیں آ رہی. تو سب سے بدقسمت آدمی وہ ہوگا جو 2024 کے یا 23 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنے گا. مجھے اس کا